قدیم مصر کے بڑے جادوگر فرعون کے دربار کی ایک بہت بڑی راز کھلنے والی ہے آج دوستوں۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو دیکھتے جائے گا، ویڈیو بہت ہی نالجبل ویڈیو دوستوں، کیونکہ فرعون کے دربار میں جو ظالم بادشاہ فرعون تھا اور اس کے دربار میں جو راز کھلے تھے جادوگروں کا، تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کس طرح جادو کرتے ہیں اور جادو کا اثر کیا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو سب کچھ پتا چلے گا، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، پھر آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ ویڈیو کتنی بہترین بنائی ہوئی ہے۔ اور جہاں کچھ الفاظ، کچھ منتر اور کچھ رسمیں، اور جہاں کچھ الفاظ، کچھ منتر، کچھ رسمیں، کچھ جناتی، کچھ شیطانی رسمیں، جو کہ یہ جادو ہوتے ہیں، جادو بن جاتا ہے۔ جادوگروں کو للکارا اور یہ ثابت کیا کہ اللہ کا معجزہ ہر جادو سے لیکن اسی دور کا نبی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو مسترد کیا، ان سب کو ہٹا دیا، ان سب کو ناکام بنا دیا اور بولا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور جن کے سیاہ علم کی جڑیں آج بھی دنیا کو حیران کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اترنے والے ہیں قدیم مصر کے ان سیاہ رازوں میں، جہاں طاقت، قدیم مصر کے سیاہ راز، قدیم مصر کے جادوگر، جناتی شیطانی جادوگر دوستوں، کیونکہ ہم جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بادشاہت دی، فرعون کو حکومت دی، لیکن اس نے تکبر اور غرور پر آ گیا، لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ عورتیں تھیں جن پر جنات عاشق ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ سب حقائق سن کر شاید آپ کا جادو، جنات اور حقیقت پر ہمیشہ کے لیے یقین بدل جائے۔ یہاں سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ قدیم مصر دنیا کی جادوگری، علم غیب اور روحانی طاقتوں کا مرکز تھا۔ مصری تہذیب میں جادو، جسے مصری تہذیب میں جادو کا لازمی حصہ تھا، جسے کہتے تھے کہ جادو اور یعنی جادو کے اوپر لوگ ایمان لاتے تھے، الہی طاقت تھی، بڑے بڑے جادوگروں کے اوپر لوگ ایمان لاتے تھے۔ اسی لیے مصر کے مندر میں جادوگر، پجاری اور کاہن نہ صرف مذہب، مصر میں بہت بہت بڑے بڑے مندر بناتے تھے، بہت بڑے محل بناتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ بھائی جادوگروں کا جاگر ہے، جادوگر وہاں پہ جادو سیکھتے تھے۔ پجاری اور جادوگر اسی طاقت سے علاج کرتے، دشمنوں کو نقصان پہنچاتے، خوابوں میں مستقبل دیکھنے کی کوشش کرتے اور مردوں کی روحوں سے رابطہ کرتے تھے۔ یہ جادو انسانی نہیں بلکہ روحانی دنیا سے جڑا ہوا تصور کیا اب دیکھو دوستوں کہ کس طرح حیرت انگیز حقائق بن رہے ہیں، حیرت انگیز حقائق ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اس سیاہ علم کے سب سے بڑے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ جب کچھ جادوگر اس طاقت کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنے لگے تو وقت کے ساتھ لوگ جادو کو غلط استعمال کرتے تھے، کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اسی جادو کو غلط استعمال کرنے سے بہت سے لوگوں کو ایسا سمجھ تکلیف اور بہت سے لوگوں کی بربادی ہوئی۔ جاتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ ہر دعا، ہر منتر اور ہر علاج اسی الہی طاقت ہکا کے اثر سے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، قدیم مصر کے سب سے طاقتور جادوگر فرعون کے دربار میں موجود تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے منتر اور طلسم پورے ملک میں خوف کی علامت تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق فرعون نے جادو کو اپنی طاقت کا ہتھیار بنا رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دربار میں سینکڑوں جادوگر تھے اور ان سب کا سردار تھا ینان اور مامون، جنہیں بعض روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جادوگر کہا گیا۔ بلکہ دوستو، قدیم مصر کی تاریخ میں ایک نام ایسا بھی ہے جو آج تک جادو کی دنیا کا سب سے پراسرار کردار سمجھا جاتا ہے۔ وہ کون ہے دوستوں؟ فرعون خوفو کے دربار کا مشہور جادوگر۔ ڈیڈی کا ذکر ہمیں ایک قدیم مصری مخطوطے، ایک بہت ہی بڑا جادوگر، ایک بہت ہی بڑی کامیابی والا جادوگر جو کہ جادو سے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ حیرت انگیز واقعات درج ہیں، اور انہی کہانیوں میں ایک کہانی ڈیڈی کی بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیڈی کے پاس ایسا جادو تھا جو عقل کو چکرا دیتا تھا۔ بے شک کسی جاندار کا کٹا ہوا سر دوبارہ جوڑ دیتا تھا اور مرے ہوئے جانوروں کو زندہ کر دیتا تھا۔ آپ دیکھو دوستوں، مرے ہوئے بھی جانوروں کو زندہ کر دیتا تھا۔ اتنی طاقت، اتنی شکتی اس کے پاس تھی۔ اپنے عظیم ہرم پیرامڈ آف خوفو کی تعمیر کر رہا تھا۔
اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس وقت فرعون ایک بہت بڑی جادوگروں کا سردار تھا اور بہت بڑی مندر کا تعمیر کر رہا تھا صرف جادوگروں کے لیے، تاکہ یہ لوگ یہاں پہ جادو سیکھیں اور لوگوں کو جادو کریں۔ موجود ہے۔ جادو اور جنات شیطانی عمل ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا یہ دوستوں۔ سن کر خوفو خاموش ہو گیا اور تب سے ڈیڈی کا انجام ایک معمہ بن گیا۔ کچھ مورخ کہتے ہیں کہ ڈیڈی فرعون کے حکم پر مارا گیا، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے مارا، جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو، جیسے کہ زمین نے اسے نگل لیا۔ دنیا کا پہلا جادوگر کہا جاتا ہے، ایک ایسا انسان جس نے موت کو للکارا اور زندگی کے رازوں سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اسی طرح دوستو قدیم مصر کی سرزمین پر ایک اور ایسا انسان گزرا جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ جادوگر نہیں خود کوئی دیوتا ہے۔ یہ تھا امہوٹیپ، بادشاہ جوسر کا اب وزیر، دیکھو دوستوں، معمار، وہ طبیب کہتے تھے اور کہ یہ شاید سب جادوگر سے نہیں پہلا خود کوئی جادوگر، دیوتا ہے، سائنسدان۔ جس کو کہتا ہے ہومو ٹیپی۔ جس نے مصر کا پہلا عظیم اہرام اسٹیپ پیرامڈ آف ساکارا تعمیر کیا۔ کہا جاتا ہے اس نے پتھروں کا حرم نہیں بنایا بلکہ اپنے علم اور جادو سے پتھروں کو زندہ کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنے علم اور اپنے جادو سے پتھروں کو وقت کام کرنے پر مجبور کیا، پتھروں کو اسے رکھ دیا تھا، علم و محل بنایا تھا، بن گیا، پتھروں کو اٹھایا تھا۔ ایسے تھے کہ مردہ جیسا انسان بھی دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ اس لیے مصری عوام اسے صرف طبیب نہیں بلکہ جادو سے شفا دینے والا نجات دہندہ کہتے تھے۔ یونانی دور آریا اور وہاں اس کا ذکر ایسکیلپیس، اتنے بڑے بڑے جادوگر، اتنے بڑے بڑے عمل، اتنے بڑے بڑے یعنی ایک عام انسان جادوگروں پر عمل، دوستوں یہ سارا کفر اور شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف اللہ پر یقین کرنے والا ہمیشہ ہی کامیاب رہتا ہے۔ جڑی تھی، یعنی وہی جادوئی توانائی جسے دیوتا خود اپنی روح کی طاقت کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امہوٹیپ اس حکا کو انسانوں پر آزمانے والا پہلا شخص تھا۔ اس لیے کچھ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ امہوٹیپ شاید انسان نہیں بلکہ انسانوں کے درمیان چلنے والا کوئی دیوتا تھا۔ لیکن بلکہ انسانوں کے درمیان چلنے والا کوئی دیوتا تھا اور حق کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تمام عقائد کہ کوئی انسان پتھروں کو زندہ کر دے، بیمار کو جادو سے شفا دے یا مردے کو زندہ کر دے، در حقیقت شرک اور باطل عقائد تھے۔ اسلام نے واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جہاں کہیں سے بھی وہ آئے۔ قرآن میں جادو اور حکا جیسے عقائد کی سخت مذمت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، دیکھو دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ جادو قرآن پاک میں جس اللہ سے تعالیٰ مرد نے اور اس بیوی کو کے نازل درمیان فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ اس کے اس کا جادو کا خود ہی ذکر کیا دوستوں، نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یعنی جادو کا اثر صرف اللہ کے اذن سے ہی ممکن ہے، اور جادو کرنا اس پر یقین رکھنا ایمان کے منافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص جادو کرے اس نے کفر کیا۔ امہوٹیپ جیسے کردار جنہیں انسانوں نے دیوتا بنا دیا، در حقیقت یہ انسان دیکھو پیارے نبی نے جادوگروں پر لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی، بنا کر پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے، اسلام اللہ نے کے آخر نبی یہ نے اعلان جادوگروں کیا پر دوستوں کہ لعنت زندگی اور فرمائی ہے موت کا مالک، کہ جو شفا جادو دینے کرتے ہیں، والا، جو دوسروں کو علم کا نقصان اصل دیتے ہیں، سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ ان کو اللہ قدیم اور اس مصر کے کا رسولوں جادو، کا لعنت ہے۔ علم اور عقائد آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن ایمان کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم اس جادو سے نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے ہدایت لیں۔ دوستو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، تو وہ بلکہ یہ ایمان کا پیمانہ ہے کہ ہم اس جادو سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ہم شفا پاتے ہیں، فرعونوں نے اعلان کیا کہ اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم جادوگروں پر کو ہوتی جمع ہے تو کریں پھر ہم گے کامیاب ہو تاکہ جاتے ہیں موسیٰ دوستوں۔ کو شکست دیں۔ چنانچہ مصر کے گوشے گوشے سے ماہر جادوگر بلائے گئے، جنہیں سونے چاندی کے انعامات، عزت اور فرعونوں کے قرب کا لالچ دیا گیا۔ ایک مقررہ دن طے ہوا ایک عظیم میدان میں، جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے، اور مصر کی زمین ایک مقررہ دن اور ایک عظیم میدان طے ہو گیا،
اور مصر کی تاریخ اب اور دیکھو، مصر کی زمین تاریخ کے سب سے بڑے روحانی مصر کی زمین اور تاریخ کی سب سے حضرت بڑے موسیٰ علیہ السلام جادوگروں نے کو ان جادوگروں کو بلایا گیا سمجھایا دوستوں، کہ اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ تم پر عذاب بے آئے گا، شک لیکن ان کے دل دنیا کی لالچ میں بند ہو چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے کہ فرعون نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آج تم پر غالب آئے تو تم میرے درباری بنو گے۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پہلے جادو ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی پہل کرو، اور پھر سینکڑوں لاٹھیاں اور رسیاں فضا میں اچھالی گئیں۔ لوگوں نے دیکھا وہ رینگنے لگیں، بل اب کھانے دیکھو لگیں، دوستوں، تمام جادوگر اکٹھے ہو گئے حضرت سے موسیٰ علیہ السلام خوف کے کی ایک لہر مقابلے میں۔ لوگوں پر چھا گئی۔ قرآن فرماتا ہے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ایک عظیم جادو دکھایا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا، لیکن فوراً وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ خوف مت اب کہتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جادو کی طرف کس طرح لوگوں کے اوپر خوف اور جیسے ہی موسیٰ علیہ لوگوں کو ڈرایا تھا، السلام لیکن پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی کی وجہ سے جو کہ جو تمام جادوگروں کا جادو ٹوٹ گیا۔ سارے طلسم نگل لیے، حق ظاہر ہو گیا اور جادوگروں کا جادو ٹوٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے، یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا اس نے پھینک دیا، وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا دوستوں۔ اس اژدہا نے تمام سانپوں کو نگل لیا، اور جادوگر جنہوں نے ساری عمر جادو کو طاقت سمجھا تھا سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے پکارا، ہم ایمان لائے رب موسیٰ اور ہارون پر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق کے سامنے باطل نے سجدہ کیا۔ فرعونوں کا غرور تڑپ اٹھا، اس نے چیخ کر کہا، میری اجازت دیے بغیر تم ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا۔ لیکن اب وہ جادوگر بدل چکے تھے۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا، ہم تیرے دنیا کے عذاب سے نہیں ڈرتے، ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور بے شک ہمارا رب بھی باقی رہنے والا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک مقابلہ نہیں تھا، یہ حق و باطل کی آخری جنگ تھی، جہاں اللہ کا معجزہ غالب آیا، جہاں جادوگر مومن بنے، اور جہاں فرعون کی خدائی مٹی میں مل گئی، اور جہاں فرعون کی خدائی وہ واقعہ تھا جو حق اور باطل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ دوستو، پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا جو کلیم تھا، اللہ سے کلام کرتا تھا، اس نے حق کو ظاہر کیا اور اس نے فرعون کو ناکام بنا دیا، فرعون کے جادوگروں کو اس نے ناکام بنا دیا۔ روایت میں آتا ہے بہت سے جادوگروں نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ اسے مصر کا نہیں بلکہ علم و جادو کا خدا کہا جاتا ہے۔ جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا دوستوں، بہت ہی نالجیبل ویڈیو، لیکن ویڈیو میں نے خود ہی مختصر بنایا تھا اس وجہ سے کہ آپ لوگوں تک یہ ویڈیو کمپلیٹ پہنچے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے دوستوں ملتے ہیں ایک نیکسٹ اور بہترین ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔